بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد بس میں حجت الاسلام کے آج اس پروگرام میں اور اس کے روح رواں اور میر کارواں دل دردمند فکر ارجمند اور زبان ہوشمند کے امین و پاسدار حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہ بلند نگاہ اور زمانہ آگاہ فقیہ مصنف فقیہ اللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور ایک در نایاب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی صاحب، برادر محترم جناب مولانا محمد عادل صاحب، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے موقر رکن شورا جناب حافظ اقبال صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ اس نے آپ کو ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے منتخب کر کے دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی آغوش میں پہنچایا۔ اس بات پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ سرمایہ فخر بھی ہے اور سرمایہ شکر بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 150 سال سے زمین کا رشتہ عرش سے اللہ کے عرش سے وابستہ ہے۔ یہ نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، اور اگر اس کے پس منظر پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے پیچھے امام محمد قاسم نانوتوی کے اخلاص کی وہ توانائی اور طاقت کا فرما ہے کہ جس نے اس پودے کو شجر ثمردار اور سایہ دار بنایا اور جس کی شاخیں دنیا کے چپے چپے تک پہنچی۔ دور حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں اور اتفاق سے انہیں میں لے کر دارالعلوم وقت حاضر ہوا تھا، علامہ شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ۔ مدینہ منورہ میں جب میں زیر تعلیم تھا تو ان سے بڑی راہ و رسم تھی۔ وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے اپنی مجلس میں، وہی امانت آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ الاخلاص یسع العجائب، اخلاص کے ذریعے سے عجوبہ روزگار چیزیں وجود میں آتی۔ اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کی تاریکی میں اور چاند کی روشنی میں بیٹھ کر جس کتاب کو لکھ رہے تھے، جس کے بارے میں کہا کہ وَصَنَّفْتُ هَذَا الْكِتَابَ فِي اللَّيَالِ الْمُظْلَمَةِ، چاندنی راتوں میں بیٹھ کر میں چاند کی روشنی میں اس کتاب کو لکھتا تھا۔ بخاری کو اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایک زمانہ اور وقت آئے گا کہ جب تک وہ کتاب نہ پڑھی جائے دنیا کے کسی عالم کو مستند عالم دین نہ تصور کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف بخاری کے اخلاص کی قدردانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ مقام عطا کیا۔ اسی اخلاص کی سحر انگیزی دیکھنا ہو تو امام محمد قاسم نانوتوی کے اس دارالعلوم کو دیکھیے۔ دلی کے ہنگاموں سے پرے ہٹ کر 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بے آب و گیاب وادی، ایک ایسا قصبہ جس کا نہ کبھی کوئی ذکر سنا جاتا تھا، وہاں انہوں نے ایک درخت اور ایک پودے کی بنیاد لگائی۔ ان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہ تھی کہ ایک دن پوری دنیا کا سب سے باوقار اور بااعتبار یہ مدرسہ بنے گا اور علوم نبوی کا سب سے اہم ترین سرچشمہ بنے گا۔ یہ ان کے اور ان کے ہمراہ علماء تھے، ان کے اخلاص کی کرامت تھی۔ اخلاص کی ایک تیسری زندہ مثال دیکھیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، جو ایک ایسے دیہات میں جو تہذیب و ثقافت سے جس کا کوئی خاص رشتہ نہیں رہا، وہاں انہوں نے اس بے آب و گیاب وادی میں جا کر دین کے کام کی، اللہ کے نام کی نسبت سے بنیاد رکھی، اور آج پوری دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں، اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں، تو سب سے بنیادی جوہر
جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اخلاص کی جتنی گہرائی ہوگی اللہ تعالیٰ ترقی اور بلندی کی وہ منزلیں دکھائیں گے جو آپ کے حاشیے خیال میں نہیں۔ دوسری بات، جب ہم دیوبند کی بات کرتے ہیں تو دیوبند کسی مسلک کا نام نہیں ہے، ہم عام طور پر اسے ایک مسلک کے طور پر پیش کرتے ہیں اور بہت سے مسلکوں کی فہرست میں اس کے لیے تھوڑی سی جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند اور دیوبند ایک مسلک نہیں ہے، منہج ہے، یہ وہ میتھڈالوجی ہے، وہ طریقہ ہے جو ہمارے اکابر نے صحابہ سے اور سلف سے لیا اور اسی کو ہندوستان کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس مسلک کی بنیاد بھی دو چیز، منہج کی بنیاد بھی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ دو چیزیں، ایک ہے اختصاص، کہ انسان جس میدان میں جس فن میں کام کر رہا ہے اس کا متخصص بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو فکر دیوبند کی بنیاد ہے وہ ہے اعتدال۔ اگر یہ موبائل کام کرنا چھوڑ دے تو آپ اسے اپنی جیب کی زینت نہیں بنائیں گے، یہ پنکھے اگر ہوا دینا چھوڑ دیں تو اسے آپ کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں اور کوڑی کے دام اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ مسلک دیوبند یا منہج دیوبند سے اعتدال کا دامن جب چھوٹے گا تب تک وہ دیوبندیت باقی نہیں رہے گی، ہمارے اکابر کا منہج باقی نہیں رہے گا۔ معارف السنن میں علامہ بنوری نے اس کے مقدمے میں ایک عجیب بات کہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ پیغام آپ تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ المدرسہ الوحیدہ التي تجمع بین مدرسة ابن العربی وابن تیمیہ، دنیا میں یا تو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں اور کچھ علوم سے کام لیتے ہیں اور وہ لوگ امام ابن عربی کی تکفیر کرتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو ابن عربی کو مانتا ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اور وہ ابن تیمیہ کی تکفیر کرتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں اس آسمان کے نیچے یہی وہ اعتدال پسند درسگاہ اور دانشگاہ ہے جس نے ابن تیمیہ کا بھی احترام کیا اور ابن عربی کا بھی احترام کیا، اور خذ ما صفا ودع ما کبر کے اصول کا قائم رہتے ہوئے دونوں مدرسوں سے خوشہ چھینی۔ یہ علماء دیوبند کا اعتدال اور ان کا امتیاز ہے۔ اور آج کے دور میں جو افراد و تفرید کا دور ہے، تعصب اور تنظری اور تحزب کا دور ہے، اس دور میں فکر دیوبند کی پہلے سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے علماء دیوبند کی کتابیں امام قاسم نانوتوی ہیں، علامہ رشید احمد گنگوہی ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، اور پھر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو فکر دیوبند کے ترجمان اور پاسدار تھے، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اردو شروحات اور تقریر شعلہ بیان اور جگر پھاڑ تقریریں تو بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل آپ کا مرجع اور مصدر ہے اس سے وابستہ ہوئی۔ تیسری بات، قدیم زمانے میں کسی مدرسے سے فارغ ہونا، عالم دین ہونا ایک شرف کی بات تھی، اعتزاز اور اعزاز کی بات تھی۔ زمانہ بدل گیا، زمانے کے رویے بدل گئے۔ جس زمانے میں آپ مدرسے تک پہنچے ہیں یہ مدارس کی تاریخ کا سب سے نازک دور ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو ہمارا تسلسل رہا ہے مختلف روایتوں کا، وہ سارا کا سارا کارواں لٹ گیا، مٹ گیا۔ اب ہمارے پاس کوئی پونجی نہیں رہی۔ ایک آخری ورثہ جو عہد نبوی سے چل کر آج تک اپنی اصل حیات پر باقی ہے وہ ورثہ ہے مدارس کا، اسے بچا لیجیے۔ جتنا طلبہ کا وجود کم ہوتا جا رہا ہے، علوم اسلامی میں اختصاص کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، صلاحیتوں کا فقدان ہوا جا رہا ہے، اگر آپ اس امانت کو سنبھالیں گے تو ضائع کر دیں گے۔ لیکن اپنے ناتواں کاموں کو مضبوط کیجیے، مطالعہ اور استعداد اور صلاحیت اور اختصاص پیدا کر کے، اور مدارس کی اس امانت اور اس ورثے کی حفاظت کیجیے کہ اگر یہ کارواں بکھر گیا تو یہ ورثہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ آخری امید کا مرکز ہے، اس لیے عزیز طلباء اس جانب توجہ کیجیے۔ آخری پیغام حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے سالانہ اجلاس میں چند سال پیشتر تشریف لائے تھے۔ بڑی خوبصورت اور حکیمانہ بات کہی تھی، آج تک دل پر وہ نقش ہے اور ہر جگہ میں اسے ذکر کرتا ہوں، نظامیہ میں بھی میں نے علماء سے ذکر کیا، وہ پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ مدرسوں کے فارغین کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے
جن کا ایمان تو بہت پختہ ہے لیکن ان کی زبان اور ان کا سکہ آج کے بازار میں چلنے سے قاصر ہے. اس لیے آج اپنے ایمان کی پختگی اور صلاحیت اور استعداد کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن کمیونیکیشن اسکلز ہے، جو آج کے رابطے کی زبان ہے، اسے ضرور سیکھیے گا، تبھی آپ کا دائرہ کار وسیع ہوگا. اور دوسری بات، وہ سکہ جو ٹرمینالوجیز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، آج کی جنریشن اور نسل جس انداز میں باتوں کو سمجھنا چاہتی ہے، وہ انداز اپنے اندر پیدا کیجیے تاکہ عام کی زبان، عام کا لب و لہجہ اسلام کی ترجمانی کر سکے، تعارف اور دعوت کا فریضہ انجام دے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے محاذ پر دفاع کے لیے آپ آج کے اسلحہ کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ آپ کا جو حقیقی خام اور بنیادی فریضہ ہے وہ پورا ہو سکے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ.